بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اوزان ہم نے پڑھنا شروع کیے، فعل کے وزن ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، اور کل ہم نے اس میں باب تفعیل کا وزن پڑھ لیا تھا۔ وزن ہوتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیسے اسے پہچانتے ہیں، وزن کو لکھتے کیسے ہیں، یہ ہم پڑھتے کیوں ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ سب باتیں ہم نے کل کر لی تھیں۔ اسی طرح مادہ کیا ہے، اس پہ بھی بات ہماری ہو گئی تھی۔ اور ابواب ہم نے پڑھنا شروع کیے تھے۔ ابواب ثلاثی مزید فی میں باب تفعیل ہم نے پڑھا ہے، اور باب تفعیل جو ہے اس کا ماضی ہوتا ہے فعل کے وزن پہ۔ فعل 4 حرف ہوتے ہیں اس کے ماضی میں، یعنی فا، عین اور لام، یہ 3 حروف مادے کے ہیں، اور ان میں جو مادے کا دوسرا حرف ہے عین، وہ تشدید کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے فعل۔ اس کا مضارع آتا ہے یفعلو کے وزن پہ، اور مصدر ہوتا ہے تفعیل کے وزن پہ۔ اس کی مثالیں بھی ہم نے کل دیکھی تھیں سورہ بقرہ سے، اور ویسے اردو سے بھی، جیسے علم یعلم تعلیم ہے، یا سبح یسبح تسبیح ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ 4 اور ابواب ہیں جو آپ لوگ پڑھ کے آئیں گے، اور ہم اسے تلاش کریں گے آج انشاءاللہ۔ سورہ یاسین سے کوشش کرتے ہیں۔ تو ان 4 ابواب میں جیسے یہ باب تفعیل جو ہے اس کا ماضی 4 حرف کا ہے، اسی طرح اگلا جو باب جس میں 4 حرف کا ماضی آتا ہے وہ ہے باب مفاعلہ۔ اس کا ماضی ہوتا ہے فاعلہ۔ فاعلہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فا کے بعد الف آ رہا ہے، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی وزن میں فا، عین، لام جو ہوتے ہیں یہ مادے کے 3 حروف کو ظاہر کرتے ہیں، اور جو حرف الف ہے، میم ہے، واو ہے، یا ہے، تا ہے، ایسے جو حروف آ رہے ہوتے ہیں کسی وزن میں وہ اضافی حروف ہوتے ہیں فا، عین، لام کے علاوہ۔ تو یہاں جو الف آ رہا ہے وہ زائد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں بہت سے فعل ماضی ایسے ہوتے ہیں جو فاعلہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان میں مادے کے پہلے حرف کے بعد ایک الف اضافی آتا ہے، اور وہ اس طرح اس کی آواز ہوتی ہے اس لفظ کی، جیسے فاعلہ کی آواز ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں شاہدہ، جاہدہ، سابقہ، تو یہ سارے فاعلہ کے وزن پہ آ رہے ہیں۔ اب جتنے بھی ایسے فعل ہوں گے جو فاعلہ کے وزن پہ ماضی لیں گے، ان سب کا مضارع یفاعلو کے وزن پہ آئے گا۔ علامت مضارع جو ہے اس پہ ضمہ بولیں گے، اور عین جو ہے اس پہ ہم کسرہ کر دیں گے مضارع میں۔ اور مصدر ایسے افعال کا مفاعلہ کے وزن پہ آتا ہے، اسی لیے اس جو ورڈ فیملی ہے اس باب کو ہم کہتے ہیں باب مفاعلہ۔ اس کی مثالیں ہیں جیسے شاہدہ، تو اس کا مضارع ہوگا یشاہدو، اور مصدر ہوگا مشاہدہ، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں مشاہدہ کرنا۔ جاہدہ، یجاہدو، مجاہدہ، اس طرح اور بھی آپ کو اس کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ جی زویا۔ سر یہ جو اس باب کا مصدر ہے اس کو تو ہم زیر کے ساتھ یوز کرتے ہیں، جیسے مشاہدہ کہتے ہیں یا مجاہد کہتے ہیں، مجاہدہ، تو اس پہ زبر ہے۔ ہاں جی جی، یہ آپ نے اچھا ویسے فرق اس کا پہچانا۔ یہ اردو کے تلفظ میں یہ فرق آتا ہے۔ مفاعلہ جو ہے ویسے تو مطلب عموماً یہ ہے کہ اردو میں بھی عام طور پہ ہم ایک لفظ کو ویسے ہی بول رہے ہوتے ہیں جیسے وہ لفظ عربی میں بولا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ اوزان ایسے ہیں جن میں اردو میں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو مفاعلہ جو ہے اس پہ ہم جو لفظ بولتے ہیں اردو میں، کچھ لفظ تو زبر کے ساتھ آتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم زیر کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں، عین کی زیر کے ساتھ، یا کچھ عین کے سکون کے ساتھ بھی بولتے ہیں۔ مثلا ہم بولتے ہیں مقابلہ، ہم لوگ مقابلہ بولتے ہیں نا، لیکن عربی میں جب وہ پڑھیں گے تو اسے مقابلہ پڑھیں گے۔ تو بس اس بات کا آپ دھیان رکھیے گا کہ اگر اردو میں ایک لفظ آپ کو مفاعلہ یا مفاعلہ کے وزن پہ بھی لگ رہا ہے تو وہ زیادہ تر وہ ہوتا مفاعلہ ہی ہے، یعنی عربی میں وہ مصدر ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں اس کے عین پہ زبر ہی بولتے ہیں، لیکن اردو میں ہم اس کو زیر کے ساتھ یا سکون کے ساتھ بھی بول لیتے ہیں۔ جیسے مطالعہ، اب مطالعہ جو ہے یہ تو زبر کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن مشاہدہ عام طور پہ ہم اس طرح زیر سے بول رہے ہوتے ہیں۔ مراقبہ، مراقبہ اردو میں بھی زبر کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن معاملہ ہے، مثلا معاملہ بھی اردو میں بھی زبر کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن کئی لفظ آپ کو اردو میں زیر کے ساتھ ملتے ہیں یا سکون کے ساتھ، تو وہ بھی ہوتے مفاعلہ ہی کے وزن پہ ہیں، لیکن اردو میں ہم تلفظ میں سہولت کرتے ہوئے اس کو تھوڑا بدل لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جی 2 سر۔ ابواب ہو گئے، باب تفعیل اور باب مفاعلہ۔ اچھا، میں یہاں ویسے ہی آپ کے سوال آیا چونکہ تو اس پہ وضاحت کر دوں، مطلب یہ غلط نہیں ہے، کئی آپ کو عربی کا اساتذہ یہ کہتے ملیں گے
اس پہ سختی کرتے ہوئے کہ نہیں اس کا اصل تلفظ یہی ہے، تو اردو میں یہ مشاہدہ نہیں ہوتا، مشاہدہ ہی ہوتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اردو ایک مستقل زبان ہے اور اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عربی کے اصول اردو پہ منطبق نہیں ہوتے اس طرح، اردو کے اپنے اصول ہیں، اس کو اردو کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو یہ تلفظ اردو میں مقبول تلفظ ہے اور درست تلفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تیسرا باب جو ہے جس کا فعل 4 حرف کا ہوگا وہ ہے باب افعال۔ اس کا ماضی 4 حرف کے ساتھ آتا ہے افعلا۔ 4 حرف کا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو ویڈیو میں نے شیئر کی تھی کہ اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی، جو 4 حرف کا فعل ہے اس کے 3 ہی وزن ممکن ہیں، فعلا، فاعلا اور افعلا۔ اب جو افعلا کے وزن پہ جتنے ماضی آتے ہیں جیسے انزلا، اسلم، احسنا، اس میں اکثر کنفیوژن ہوتی ہے نا۔ آپ لوگ اکثر، بلکہ پہلے جب ہم سورہ یاسین کی مشق کرتے تھے تو کئی لوگ آپ میں سے حمزہ کو دیکھ کے سمجھتے تھے کہ یہ لفظ مضارع ہے، چونکہ ہم مضارع میں حمزہ لاتے ہیں نا متکلم کا، تو اس سے یہ کنفیوز کر سکتا ہے۔ یا امر میں بھی حمزہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امر ہے۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی کے بھی کچھ وزن ایسے ہیں جن میں حمزہ ہوتا ہے شروع میں، تو وہ پھر ہم پورے لفظ کے تلفظ کو دیکھیں گے، اس کی ساری حرکات کو دیکھیں گے، اور حرکات و سکون پورے تلفظ کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ کیا ماضی ہے یا امر ہے یا مضارع ہے۔ تو اگر کوئی بھی آپ ایسا لفظ دیکھ رہے ہیں جو حمزہ سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی حرکات اسی ترتیب سے ہیں کہ حمزہ پہ زبر ہے، اگلا حرف ساکن ہے اور پھر اگلے 2 حرف زبر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو وہ لفظ فعل ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے انزلہ، اسلم، احسن، اکرم، انعم، یہ سارے فعل ماضی ہیں اور فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ اب ایسے جو بہت سے فعل ماضی ہیں جو افعلا کے وزن پہ آتے ہیں، جب ان کا مضارع بناتے ہیں تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم یا کا اضافہ کریں شروع میں اور ہم بولیں یؤفعلو، لیکن ہم یؤفعلو نہیں بولتے کیونکہ علامت مضارع کے فوراً بعد حمزہ کا بولنا مشکل ہے، اور اس حمزہ کے بولنے میں ایک جھٹکا آتا ہے نا، تو وہ فلو ٹوٹتا ہے آواز کا۔ اس لیے حمزہ والے جتنے بھی وزن ہیں آگے بھی جو ہم پڑھیں گے کہ ماضی میں وہ افعال جن کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے، ہم مضارع میں وہ حمزہ گرا دیتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے امر والا موضوع پڑھا تھا وہاں ہم نے ایسی مثالیں دیکھی تھی نا کہ بہت سے ایسے فعل تھے جن کے مضارع میں حمزہ نہیں ہوتا، اور جب ہم علامت مضارع ہٹاتے ہیں پہلا ساکن ہوتا ہے، لیکن ان کے ماضی میں حمزہ ہوتا ہے، اور وہی حمزہ ہم دوبارہ امر میں استعمال کرتے تھے نا۔ تو ایسے کئی فعل ہیں، ایسے کئی وزن ہیں جن میں ماضی میں حمزہ ہوتا ہے لیکن وہ مضارع میں گرا دیا جاتا ہے تلفظ کی سہولت کے لیے۔ تو اس لیے یہ والے جو افعال ہیں ان میں آپ حمزہ مضارع میں نہیں بولتے۔ افعلا، اب مضارع جب بنے گا تو یف، حمزہ کو گرائیں گے، یا آپ نے لگایا اور عین پہ زیر دے دی تو یفعلو، افعلا یفعلو، اور مصدر اس کا افعال کے وزن پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ احسن یحسن احسان، اسلم یسلم اسلام، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو وہ آپ سے میں نے شیئر کی ہے ویڈیو، اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ اب 4 حرف والے مکمل ہو گئے، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب افعال، ٹھیک ہے؟ فعل یفعل تفعیل، فاعل یفاعل مفاعلہ، اور افعل یفعل افعال۔ اب اس کے بعد 5 حرف والے فعل کو دیکھتے ہیں۔ 5 حرف کا جو فعل ہوتا ہے اس میں ابھی ہم چونکہ ثلاثی مزید فی پڑھ رہے ہیں تو 5 حرف سے مراد یہ کہ 3 حرف مادے کے ہوں گے، 2 حرف اس میں زائد ہوں گے۔ کل ایسے 4 وزن ہیں، 5 حرفی افعال کے 4 وزن ہوتے ہیں، 2 انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے، باقی جو ہیں وہ اگلی ہماری جو کلاس ہے اس میں پڑھیں گے۔ اور یہ ملتے جلتے ہیں جو ابھی ہم نے باب تفعیل اور مفاعلہ سے پڑھا تھا، تو اس لیے اس کو ساتھ ہی پڑھ لیں۔ جی، 5 حرفی فعل جو ہوتا ہے یعنی ایسا فعل جس کے ماضی کے 5 حرف ہیں، اس کے ٹوٹل 4 وزن ہیں، 2 ہم آج پڑھ رہے ہیں، 2 اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلے ہے تفعل۔ اب یہ آپ دیکھیں تو ابھی جو ہم نے باب تفعیل میں پڑھا تھا کل، اس کا ماضی ہوتا ہے نا فعل،
تو فعل سے پہلے بس تا کا اضافہ کر دیں تو تفعل. اب 5 حرف ہو گئے نا، ایک اس میں تا اضافی ہے اور دوسرا جو عین ہے یعنی مادے کا دوسرا وہ تشدید کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ بھی 2 دفعہ بولا جا رہا ہے، تو کل 5 حرف ہو گئے. تفعل، تا فا عین عین لام، عین کو 2 دفعہ گنیں گے تو تفعل 5 حرف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب ایسے بہت سارے لفظ ہیں، آپ کو بہت سے فعل ایسے ملیں گے جو تفعل کے وزن پہ استعمال ہوتے ہیں. یہ سارے لفظ ماضی ہیں. ان کا جب ہم مضارع بناتے ہیں تو شروع میں علامت مضارع کا اضافہ کریں گے اور ان میں عین کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی. جو پچھلے ابواب ہم نے پڑھے ان میں ہم عین کی حرکت بدلتے ہیں. ماضی میں زبر تھا عین پہ، مضارع میں زیر آ جاتی ہے. فعل یفعل، فاعل یفاعل، افعل یفعل. یہاں عین کی حرکت چینج نہیں ہوتی، اس باب میں سیم ہے. ماضی میں زبر عین پہ اور مضارع میں بھی جو عین یعنی سیکنڈ لاسٹ ہے اس پہ زبر. یتفعل، تفعل ماضی، یتفعل مضارع. اور مصدر بھی اس کا ملتا جلتا ہے، تفعل. مصدر میں یہ ہے کہ عین پہ سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہو جاتی ہے، تو بس یہ فرق ہے. اگر میں پڑھوں تفعل تو یہ ہے ماضی، یتفعل مضارع، تفعل یہ امر ہوگا اور تفعل یہ مصدر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں بس وہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کی حرکت آپ نے دیکھنی ہے، اگر اس پہ پیش ہے تو مصدر، ورنہ وہ ماضی یا امر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ تعلم، جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تو تعلم یعنی اس نے سیکھا، یہ ماضی ہے. مضارع کیا ہوگا جی؟ یتعلم، یتعلم. اور مصدر کیا ہوگا؟ سیکھنے کو کیا بولیں گے؟ تعلم. تعلم. ٹھیک ہے، تعلم، بالکل صحیح. تو بس اس میں سیکنڈ لاسٹ کی حرکت چینج ہو رہی ہے. تقبل، اس نے قبول کیا، مضارع کیا ہوگا؟ یتقبل، یتقبل. اور مصدر کیا ہوگا؟ تقبل، تقبل. اس میں مصدر میں بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہے. تقبل، تقبل کا مطلب ہے قبول کرنا. اچھا، جو ہم دعا میں کہتے ہیں ربنا تقبل منا، وہ کیا صیغہ ہے؟ تقبل، امر. وہ امر ہے. ٹھیک بات ہے، خبر آئے گی تو امر بن جائے گا، پیش آئے گی تو مصدر بن جائے گا. زبردست. وہ تقبل امر آ رہا ہے، چونکہ یتقبلو ہے نا، یتقبلو سے یا ہٹایا، آخری ساکن کیا، امر تقبل. ٹھیک ہے جی. چلے، آج کا جو آخری باب ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے باب تفاعل. اس میں بھی 5 حرف ہیں اس کے ماضی میں، اور یہ جیسے ہم نے باب مفاعلہ میں پڑھا تھا فاعل، فاعل کے شروع میں تا کا اضافہ ہوا ہے، تو کل حرف ہو گئے 5. اور اس میں 2 حرف زائد ہیں، ایک جو پہلا حرف آ رہا ہے تا، اور جو مڈل میں الف آ رہا ہے یہ بھی زائد ہے. یہ 2 حرف اضافی ہوتے ہیں اس وزن میں. ٹھیک ہے، یعنی اس وزن پہ جتنے بھی فعل آتے ہیں ان میں ہمیشہ آپ کو تا اور الف زائد ملے گا. تفاعل تو سر اس کا ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، جی جی. جو آج آپ نے باب پڑھائے ہیں یہ 5واں پڑھا رہے ہیں؟ جو آج ابھی آپ نے شروع سے پڑھائے ہیں اس میں یہ 5واں ہے؟ جی، جو پہلا ہم نے ڈسکس کیا تھا باب تفعیل وہ تو ہم کل کر چکے تھے نا. ہاں جی، کل کر چکے ہیں. وہ باب کل، تفعیل ہے، پھر ہاں جی، ہاں، اور 4 آج ہم نئے پھر مطلب کہ دیکھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی کل 5 ہو گئے ہیں اب. تفعیل، مفاعلہ، افعال، تفعل، تفاعل. ٹھیک ہے. اچھا، اب ٹھیک اس ہے. کا جو مضارع ہے تفاعل کا، وہ اسی طرح بس علامت مضارع کا اضافہ کر دیں شروع میں. اس میں بھی عین کی حرکت چینج نہیں ہوتی. تفاعل یتفاعل، یتفاعل، بالکل تفعل یتفعل کی طرح. اور اس کے بھی مصدر میں عین پہ کیا بولیں گے؟ پیش. تفاعل، پیش بولیں. زبردست. تو تفاعل ماضی، یتفاعل مضارع، تفاعل مصدر. مثال کے طور پہ تعاونا، اس نے تعاون کیا. اب مضارع کیا ہوگا؟ یتعاونوا، زبردست. یتعاونوا. اور مصدر؟ تعاون. تعاون. مصدر تعاون ہو گیا. اور اگر میں کسی سے کہہ رہا ہوں تعاون تو وہ کیا ہوگا؟ وہ امر وہ امر ہوگا. جیسے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تو یہ امر ہے. ٹھیک ہے، تعاون سے جمع میں تعاونو،
کہ تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی میں اور تقوی میں. تقاتل وہ آپس میں لڑ پڑے. یتقاتل زبردست. یتقاتل. یتقاتل اور مصدر يتقاتل تقاتل تقاتل. قاتل. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم نے ثلاثی مزید فی کے کل 5 ابواب کر لیے ہیں. ٹھیک ہے. ایک باب تفیل تھا جس کا وزن ہوتا ہے فعل یفعل تفیل. دوسرا باب ہے باب مفاعلہ فاعل یفاعل مفاعلہ. تیسرا باب ہے افعال افعل یفعل افعال. چوتھا ہم نے کیا تفعل یعنی جس کا ماضی ہے تفعل مضارع یتفعل اور مصدر تفعل. آخری باب تفاعل ہم نے کیا ہے تفاعل یتفاعل تفاعل. ٹھیک ہے. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ابواب ہم نے پڑھے ان میں سے جو بھی فعل ماضی مضارع امر یا مصدر ہمیں ملتا ہے سورہ یاسین میں تو وہ تلاش کریں گے, اس کا مادہ دیکھیں گے, اس کا صیغہ دیکھیں گے اور اس سے مختلف لفظ بنائیں گے. پھر اب 3 ابواب رہ گئے ہیں, وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پہ کریں گے. ٹوٹل ہم نے 8 ابواب پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہاں پہ دیکھیے تو سب سے پہلے یہ ہے لِتُنذِرَ. اب یہ آپ لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ لام جب آتا ہے مضارع سے پہلے تو لام امر کا بھی ہو سکتا ہے اور لام تعلیل کا بھی ہو سکتا ہے, وجہ بتانے والا نا. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو لام مضارع کو نصب دے وہ لام کون سا معنی دیتا ہے؟ وہ لام تعلیل ہوتا ہے نا, وجہ بتانے والا. یاد ہے نا مضارع منصوب ہو جاتا ہے لام تعلیل کے بعد. جی سر, اس کا اس مطلب لیے تاکہ. ہاں یہ تاکہ کے معنی میں آ رہا ہے, تاکہ آپ ڈرائیں. تو یہ جو زبر آ رہا ہے تنذرا پہ یہ نصب میں ہونے کی وجہ سے لام کی وجہ سے. اصل میں یہ لفظ ہے تنذرو. اب تنذرو کو دیکھیں تو جو ہم نے اوزان پڑھے ہیں یہ ان میں سے کس وزن سے مل رہا ہے؟ کیا یہ یفعلو کے وزن پہ میچ کرتا ہے؟ فعل یفعلو یفعلو سے میچ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نہیں کیونکہ اس سر. میں شد ہے ہی نہیں. نہیں. فاعل ہے ہی یفعلو کے وزن پہ آ رہا ہے یہ جو دوسرا ہم نے سر, پڑھا یہ تھا. یفعلو ہاں یفعلو فاعل کے وزن پہ یفعلو ہے. پہ بھی نہیں ہے نا, چونکہ اس میں الف ہوتا ہے, اس میں الف نہیں ہے. یہ یفعلو کے وزن پہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا افعل یفعلو افعال. تو یہ ہے افعال. یفعلو ینذرو تفعلو تنذرو. یفعلو پہ ہے نا. اب جب ہمیں جی. یہ پتہ چل گیا کہ اس کا وزن یفعلو ہے تو ہم کلیئر ہو گئے کہ یہ مضارع ہے. اب ہم اس کا ماضی خود بنا سکتے ہیں. اس کا ماضی پھر کیا ہوگا؟ افعل یفعلو ہوتا ہے نا, تو اس کا ماضی افعل کے وزن پہ کیا بنے گا؟ انذر انذر. انذر انذر افعل انذر. یفعل ینذر. اور مصدر کیا ہوگا افعال کے وزن پہ؟ انذار. انذار. زبردست. تو افعل یفعل افعال انذر ینذر انذار. صحیح ہو گیا. معنی اس کا ہوتا ہے خبردار کرنا. تو سر اور مصدر کیا مادہ ہوگا اس کا پھر؟ کیا ہے؟ نظر. نون زال مصدر ہوگا. انذار. مصدر تو انذار ہے نا, انذار. مصدر تو انذار ہے اور مادہ نون زال رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ دیکھیے یؤمنون مضارع کے کس سر وزن پہ آ رہا مدد ہے؟ نے سوری مدد نے نون زال را بتایا ہے. جی جی وہی ہوگا, نون زال رہا. بالکل. لیکن سر جب ہم نے باب پڑھا ہے باب فعال تو اس میں جب ہم شروع کرتے ہیں اب پڑھنا تو اس میں 4 آ رہے ہیں 4 حرف آ رہے ہیں. 4 حرف تو آ رہے ہیں لیکن مادہ کتنے حرف کا ہے ان میں؟ مادہ تو 3 حرف کا ہے نا, ایک حرف اضافی ہے نا. چیز ہے اور ہاں یس. ہم جتنے بھی اوزان ابھی پڑھ رہے تھے جو 4 حرف والے 5 والے, تو اس میں 3 کے علاوہ جو حرف ہیں وہ زائد ہوں گے نا, وہ مادے میں تو نہیں ہوں گے. مادہ 3 حرف کا ہی ہے. تو باب فعال میں یعنی جتنے بھی فعل آتے ہیں ان میں الف اضافی ہوتا ہے. الف کو نکال دیں باقی آپ کے پاس مادہ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یؤمنون یہ اب دیکھیں کس پہ آ رہا ہے, یفعلو پہ, یفاعلو پہ, یفعلو پہ. یفعلو ہے نا, چونکہ یؤمنون واو نون ہٹائیں گے تو یہ پہلا صیغہ ہوگا یؤمنو. یؤمنو یفعلو, ہم آواز ہے نا آپس میں. یفعلو. ہاں.
اب ہم اس کا ماضی بنا سکتے ہیں، افعلا، بنائیں ذرا. آمنا یا آمنا، آمنا. ہاں لٹرلی یعنی اگر ہم بالکل صحیح کریں تو وہ ہوگا امنا، چونکہ یؤمنو میں حمزہ ہے نا دو تو حمزہ ہوں گے. افعلا میں دو حمزہ ہوں گے امنا، لیکن وہ دو حمزہ کے اکٹھے ہونے سے جھٹکا آتا ہے آواز میں، وہ بولنے میں بھی مشکل ہے، وہ سننے میں بھی اچھا نہیں ہے. اس لیے جہاں کہیں بھی ایسے دو حمزہ اکٹھے ہوں ہم دوسرے حمزہ کو الف میں بدل دیتے ہیں. تو امنا کو آسان کر دیں گے آمنا. آمنا، اب دیکھیں بولنا بھی اچھا ہے، آسان ہے، اور سننے میں بھی یہ پیارا ہے. تو آمنا یؤمنو. اب مصدر ہوگا افعل یفعل افعال، تو مصدر افعال کے وزن پہ کیا بننا چاہیے؟ ایمان. ہاں لٹرلی ہونا ایمان. چاہیے ایمان ایمان. ہوگا اس کا. ہاں بالکل، لیکن ادھر بھی وہی مسئلہ ہے نا، دو حمزہ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن تو آواز ایمان اچھی ہوگا نہیں ہے. وہ بالکل بالکل. تو ایمان سے وہ جھٹکا ختم کرنے کے لیے ہم یا میں بدل دیں گے حمزہ کو ایمان. ایمان. تو ایمان اس کا مصدر ہے. کلیئر ہو گیا؟ آمنا یؤمنو ایمان، اور مادہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ایمان. حمزہ حمزہ نون، میم نون. حمزہ میم نون، یعنی امن سے ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے، حمزہ میم نون. حمزہ میم نون، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی آگے آ جائیں. یبصرون، یبصرون. یہ بھی سیم ہے. یوفیلو کے وزن پہ ہوگا یہ بھی یبصرون. یفعلو ہے. یبصرو یفعلو، تو ماضی کیا ہوگا؟ ابصر. ابصر، ابصر. ابصر یبصرو، اور مضارع اس کا مصدر کیا ہوگا؟ ابصر یبصر ابصار. ابصار. زبردست ماشاء اللہ، ابصار. بالکل صحیح. ابصر یبصر ابصار. روٹ ورڈ با صاد را. با صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے. ماشاء اللہ بہترین. جیسے ہم کہتے ہیں نا بصر دیکھنا یا آنکھ، تو اسی سے ابصر یبصر ابصار دیکھنا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی پیٹرن ہے، اس سے کتنی سہولت ہو جاتی. جی سر ابصار اور ابصار میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال، بہت زبردست سوال ہے. یہ اکثر غلطی ہوتی ہے، اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو. جو مصدر ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے افعال، یعنی حمزہ کی کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ. ایک اور وزن ہوتا ہے ہمارے پاس افعال. افعال کے وزن پہ جو لفظ آ رہے ہوتے ہیں یعنی حمزہ کے زبر کے ساتھ، وہ مصدر نہیں ہوتے. افعال جمع کا وزن ہے. جمع مکسر جو ہوتی ہے اس کے کئی اوزان ہیں نا، تو ان کا ایک وزن ہے افعال. تو اس میں آپ اردو میں بھی اگر آپ کو کبھی مغالطہ ہو کہ ایک لفظ کو ہم نے حمزہ کے زبر سے بولنا ہے الف کے یا زیر سے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے معنی پہ غور کریں. اگر اس میں مصدر والا یعنی کسی کام کے کرنے کا معنی آ رہا ہے تو آپ اس کو الف کی زیر سے بولیں گے. جیسے انعام، احسان، اکرام، اسلام، ایمان، یہ زیر سے ہیں. لیکن اگر اس لفظ میں کام کا مطلب نہیں ہے بلکہ وہ کسی چیز کی جمع کا مطلب دے رہا ہے تو ہم اس کو زبر سے بولیں گے. جیسے ہم اذکار بولتے ہیں، افکار بولتے ہیں، اقوال بولتے ہیں، اخبار بولتے ہیں، یہ ساری جمع ہیں. ذکر کی جمع، فکر کی جمع، اعمال، افعال، تو یہ سارے جمع ہیں. ہم ان کو افعال، اعمال، اقوال ایسے نہیں بولیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ والا جیسے لفظ ہے، کچھ لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک مادے سے لفظ افعال کے وزن پہ بھی آ رہا ہوتا ہے، افعال کے وزن پہ بھی آ رہا ہوتا ہے، پھر اس کا معنی بدل جائے گا. ابصار، ابصار کا مطلب ہے دیکھنا چونکہ یہ مصدر ہے. اور ابصار، ابصار کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ آنکھیں. نہ دیکھنے والے نہیں، وہ بصر کی جمع ہے، آنکھیں. جیسے اکثر ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کریم میں وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، جیسے وہ سورہ بقرہ کی شروع میں وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو ابصار بصر کی جمع ہے، آنکھیں. ابصار کا مطلب ہے دیکھنا. اچھا اسی طرح اخبار جو ہے، اخبار کا کس کی جمع ہوگی؟ خبر کی. خبر کی. اخبار کا مطلب ہے خبریں، لیکن عربی میں ہم اخبار بھی بولتے ہیں. اخبار کا مطلب کیا ہوگا؟ امتحان، خبر دینا. خبر دینا، ایگزامز کو خبر دینا. ٹھیک ہے، اخبار ہے بتانا، خبر دینا، اور اخبار ہے خبریں. اچھا اسی طرح ہم بولتے ہیں مثال کے طور پہ انعام. انعام کیا ہے؟
کسی کو نعمت سے نوازنا، مستر نعمت دینا، نوازنا۔ نوازنا کہ جی اچھا ایک لفظ انعام بھی ہوتا ہے، سورۃ الانعام ہے قرآن پاک میں، انعام جی جانور مصدر کا نہیں، بنا وہ چوپائے جانور حیوانات۔ ہیں، وہ نعم کی جمع جی ہے، اور چوپائے اس سے مراد ہے مویشی، ڈومیسٹک اینیملز جو ہیں، صحیح، سمجھ گئے؟ تو افعال کے جی وزن پہ سر مصدر آتا ہے، افعال کے وزن پہ جمع آتی ہے، کلیئر ہو گیا؟ صحیح۔ جی سر میں اس جی لیے سر پوچھنا چاہی تھی کیونکہ ابصار نام دیکھا ہے میں نے، ابصار نام ہے بچے کا، تو مطلب یہ اسم بھی کے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہو مطلب اب ابصار ابصار اگر کا مطلب تو آنکھیں بن رہا ہے یا ہاں نظریں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ لیکن ناموں میں گنجائش ہوتی ہے، ناموں میں کئی دفعہ نام جو ہے نا اس میں صرف ایک اشارہ لینا ہوتا ہے ایک طرح کا نا، تو ابصار کا ہم یہ معنی نام میں آئے تو یہ لے سکتے ہیں کہ دیکھنے والا یا بصیرت والا، یہ معنی کیا جا سکتا ہے، جی ناموں میں بہت گنجائش ہوتی ہے۔ سر بعض صحیح، اوقات تو نام یعنی فعل بھی ہوتے ہیں تو وہ نام ہوتے رکھ لیے ہیں، جاتے ہیں۔ ہاں بالکل ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اسی طرح چیزوں کے نام، مطلب کسی چیز کا نام ہے وہ انسان کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تو نام ایک علامت کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس جی میں سر، اتنا سینسیٹیو، مطلب ہمارے ہاں ذرا وہ نا لوگ اوور سینسیٹیو ہیں ناموں کے معاملے میں کہ اس کا مطلب تو یہ بن جی رہا ہے، جی لیکن وہ اگر آپ مطلب پرانے اس میں بھی عرب کلچر میں دیکھیں گے، صحابہ کے ناموں وغیرہ کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں اتنا وہ نہیں ہے، بس کوئی بھی اس میں ایک اچھا پہلو ہو، کوئی چھوٹی سی علامتی بھی اس میں اچھائی ہے اس نام میں، تو وہ نام اچھا ہے، وہ رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تکلفات نہیں۔ ہاں وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ایگزیکٹ کیا ہے، غلطی نہ ہو، تلفظ ہی ہو، تو ناموں میں کافی ہوتی ہے گنجائش۔ اچھا جی، استاد محترم صحیح، جی پھر جی، وہ راد کردی بھی ہے، الکردی ہے نا، وہ کاری راد ہے ان کا نام، راد، ہاں انہوں نے بجلی کے نام سے رکھا ہے، ہمارے ہاں تو نہیں ہوتے ایسے۔ ہاں جی، ہاں جی ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیے انذرتا، یہ اب باب فعال باب فعال، ماضی کے مضارع، ماضی ماضی، یہ انذرتا پہلا صیغہ ہوگا نا، انذرا، افعال افعلا، تو یہ وہی ہے افعال، انذرا جی ینذر انذار، اوپر ہم نے اس کا یہاں پہ مضارع پڑھا تھا، اب ہم اس کا ماضی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ادھر اس کا مضارع، اسی آیت میں آگے مضارع بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یؤمنون ہم پہلے پڑھ چکے، تنذر دوبارہ آیا ہے، یہ بھی ہم کر چکے ہیں، بشر ویسے ہم نے کل کر لیا تھا نا، کل سورہ بقرہ میں آیا تھا، تو اس کو آگے چلتے ہیں، قدمو، جی جو اوزان پڑھے ہیں ان میں سوچیں، فعل یفعلوا کے یفعلوا میں وزن کیسے سوچیں، ہے؟ تفاعل، تفعل میں تو تا ہونا چاہیے نا، اس میں تا ہی نہیں ہے تو تفعل ہو ہی نہیں سکتا، فعل قدم، فعل، یس فعل، قدم، ہاں جی، چونکہ دیکھیں پہلے صیغے میں کریں نا آسان ہو جاتا ہے، قدمو ہے نا، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ واو تو اضافہ ہی ہوا ہوگا نا جمع کے لیے، پہلا صیغہ بنے گا قدم، جی سر، فعل، قدم، ٹھیک ہے؟ فعل، آپ دونوں طرح کر سکتے ہیں، چاہے جو فعل آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اضافہ ختم کر دیں، اس کو پہلے صیغے میں لے جائیں، قدمہ اور فعل میچ کریں گے آپس میں، یا آپ یہ کر لیں کہ وزن میں وہ اضافہ کر دیں، فعل میں واو ایڈ کر دیں تو بن جائے گا فعلو، تو اب دیکھ لیں کہ فعلو اور قدمو آپس میں ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ بس میچ ہونا چاہیے، وہ وزن ایگزیکٹ اس پہ آنا چاہیے لفظ، تو قدمہ فعل، تو اب فعل ہے تو مضارع یفعلو ہوگا، تو قدمہ قدیم، یقدم، اور اب مصدر کیا اقدام، ہوگا تفعیل کے وزن پہ؟ اقدام، نہ اقدام نہیں ہے، یہ تقدیم، باب تفعیل ہے تو تقدیم، تقدیم تقدیم ہوگا، تقدیم، ٹھیک ہے؟ اقدام افعال سے ہے اور اس کا ماضی مختلف ہوگا، یہ دونوں الگ الگ فعل ہیں، ایک یہ فعل ہے قدم یقدم تقدیم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز پیش کرنا، آگے رکھنا، مقدم کرنا کسی آگے چیز کو، بڑھنا بھی آ سکتا ہے میننگ۔ نہیں اس کا مطلب آگے بڑھنا نہیں ہے، وہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں، یہ تقدیم جو جی ہوتا ہے سر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آگے لے جانا یا آگے رکھنا، پریزنٹ کرنا، سبمٹ کرنا یا کسی چیز کو فارورڈ کرنا، ٹھیک ہے؟ آگے لے جانا یا آگے پیش کرنا، آگے رکھنا،
یہ ہے تقدیم. اب آئیے اقدام پہ. اقدام اردو میں بھی جو ہم بولتے ہیں، اس کا ماضی اور مضارع کیا ہوگا؟ قدم قدم سر یقدم. نا قدمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افعال ہے نا. قدم اقدم یقدم. اقدم یقدمو، ٹھیک ہے. افعال ہے نا، obviously اقدام ہے تو ہم پھر ماضی افعال کا ہی لیں گے نا. افعل یفعلو میں بنے گا اقدم یقدمو. اقدام کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، ٹھیک ہے. وہ جو آپ کہہ رہی تھی نا آگے بڑھنا، وہ اقدام ہے. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ اقدامی کاروائی کر دی، یعنی آگے بڑھ گئے. جیسے جنگ وغیرہ میں بھی ہوتا ہے کہ وہ اقدام کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنا، آگے بڑھنا، ایڈوانسمنٹ جو ہے، ٹھیک ہے. جی، تو اقدام تو اس میں بھی آگے اگر جانا. اقدام کہیں گے تو وہ قدم کی جمع ہو جائے گی. زبردست، ماشاءاللہ، بہترین. اقدام قدم کی جمع ہے اور اقدام کا مطلب ہے آگے جانا، آگے بڑھنا. صحیح ہو گیا، ماشاءاللہ، بہترین. اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں مثال. یہ والی دیکھ لیجئے. اذ ارسلنا. سوچیں ذرا. افلا یفعلو کے وزن پہ ہے، بالکل. تو ارسلنا چونکہ اصل میں ارسلہ ہے نا، تو ارسلہ افلا. مضارع کیا ہوگا؟ یرسلو. مصدر کیا ہوگا؟ ارسال. جو اردو میں بولتے ہیں ارسال کرنا، ارسال. ایک چیز بھیجنا. ارسلہ یرسلو، ارسال، بھیجنا، ٹھیک ہے. تو یہ را سین اور لام سے ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں کذبو. کذب یکذبو. تفعل سے باب تفعل سے نہیں ہو سکتا، تفعل میں تا ہوتا ہے سٹارٹ میں. فعل سے ہے. کذب فعل. کذب یکذب تکذیب، یعنی فعل یفعل تفعیل، ٹھیک ہے. دیکھیں تفعل اور تفاعل ان دونوں کی تو سادہ پہچان ہے کہ یہ تا سے شروع ہوں گے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تفعیل کی پہچان ہے شد ہوگی، سیکنڈ لاسٹ پہ شد ہوگی. مفعلہ کی پہچان ہے اس میں دوسرا حرف الف ہوگا. صحیح ہے. اس طرح سے بس آپ نے دیکھا کرنا ہے. اور افعال کی پہچان ہے کہ اگر وہ ماضی ہے تو شروع حمزہ سے ہوگا، اور اگر مضارع ہے تو وہ یفعلو کی طرح ہوگا، یعنی پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا. اچھا اب یہ دیکھیں عززنا. اصل میں ہے عززہ. باب تفعیل. یس، فعل. فعل یفعل التفعیل. تو عززہ کا مضارع کیا ہوگا؟ یعززو. اور مصدر؟ یعززو. تعزیز. اعزاز. نہ اعزاز کیسے؟ میں آپ دیکھیں، آپ لوگ وہ چیزیں نا آپ وہ نہیں کرتے آپس میں، جیسے بیچ میں وہ ریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں یہ ورڈ فیملی ہے نا، تو سارے ایک جیسے ہی ہوں گے. مطلب یہ ایسے ہی سمجھیں کہ اگر گھر کا ایک بندہ رانا ہے تو باقی سارے بھی رانے ہی ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان میں جٹ نکل آئے. تو سارے ایک جیسے ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر وہ باب تفعیل ہے تو اس کا مصدر بھی تفعیل پہ ہی ہوگا نا، یعنی ماضی مضارع تفعیل کی طرح ہو، مصدر مفعلہ پہ چلا جائے تو ایسے تو نہیں ہوگا نا. تو جب اس کا فعل فعل یفعل پہ آ رہا ہے، عزز یعزز، تو مصدر یہ تفعیل پہ لگا ہے نا، تعزیز. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ مضبوط کرنا، قوت دینا، مضبوط کرنا، ٹھیک ہے. عزت جو ہے، عزت کا معنی روٹ بھی یہی ہے، لیکن عزت بھی اپنے بیسک میننگ میں قوت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بات مطلب آپس میں کنیکٹڈ بھی ہے نا. عزت جو ہے وہ پاور کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، سٹیٹس کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا جی، انزلہ یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو سیدھا ہے. افعل. ہاں، انزل ینزل انزال، ٹھیک ہو گیا. اور یہ اگر باب تفعیل سے آئے گا تو کیسے ہوگا؟ نہیں، میرا مطلب یہ کہنے کا کہ نون زالام اگر تفعیل سے آئے تو
ہاں جی نزل ينزل نزل ينزل تنزيل نزل ينزل تنزیل. بالکل، نزل ينزل تنزیل. اور قرآن کریم میں دونوں لفظ آتے ہیں، انزل ينزل انزال بھی آتا ہے، نزل ينزل تنزیل بھی آتا ہے. دونوں کا مطلب ہے اتارنا، نازل کرنا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ جو باب فعل ہوتا ہے اس میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے جنرلی وہ ون ٹائم ایکٹ ہوتا ہے، ایک دفعہ ایک کام کر دیا. تو انزال کا مطلب ہے اتارنا، نازل کرنا، بس ایک دفعہ اتار دیا، آسمان سے نیچے بھیج دیا. باب تفعیل میں جو فعل آ رہے ہوتے ہیں ان میں ایک چیز کو بار بار کرنا، گریجولی کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا، ایک تدریج کے ساتھ کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں اس میں، اور کنٹینیوسلی کرنا. تو تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. ٹھیک ہے، سر قرآن کے بارے میں ہے، یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، لیکن لیلہ قدر یہ میں نے ڈاکٹر سار کا سنا تھا تو انہوں نے اس کا فرق بتایا. جی ہاں تنزیل میں رب جی ہاں. تو جہاں جہاں تنزیل ہے اس کا مطلب وہی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جو 23 سال میں قرآن کریم اترا ہے. لیکن جو انزال ہے وہ وہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دفعہ جب یعنی لوح محفوظ سے جیسے قرآن کو اتار دیا تو ہاں وہ انزال ہے. رمضان کی رات میں. جی ہاں، لیلۃ القدر کی رات میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جیسے اب آپ نے وہ تعزیز ہم پڑھ رہے تھے تو آپ میں سے کسی نے اعزاز بتایا تھا نا، تو وہ مادہ سیم ہے تعزیز اور اعزاز کا، لیکن باب مختلف ہے. اعزاز افعال سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مادہ ایک ہی ہے، عین زازا. اچھا جی یہ دیکھیں تطیرنا، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے پڑھا تھا آپ میں سے کسی نے مضارع کہا تھا، چونکہ آپ نے تا دیکھا تھا سٹارٹ میں. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تا ہمیشہ مضارع میں نہیں آ رہا ہوتا، ماضی میں بھی دو وزن ہیں تا والے. یس، تطیرا تفعل، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. تو مضارع کیا ہوگا؟ تفعل یتفعل، تطیرا یتطیر، یتطیر، تطیر یتطیر. اور مصدر تفعل تو یہ ہوگا تطیر، تطیر. ٹھیک ہے، تطیر یتطیر تطیر، یعنی نحوست سمجھنا کسی چیز میں، کسی چیز سے برا شگون لینا. صحیح ہو گیا؟ صحیح ہے، مزے کی چیز ہے نا. ویسے یہ وزن سمجھ میں آ جائے نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے وہ کیب وغیرہ دیکھنے میں. جی سر. یہ بھی تھوڑی سی روانگی میں وہ ہے، ابھی اتنا پتہ نہیں چلتا لیکن سمجھ آئے گی. ہاں نہیں وہ تو انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جتنی پریکٹس بڑھتی جائے گی نا وہ بہتر ہوتا جائے گا. اچھا جی یہ دیکھیں ینقذو، آسان ہے، آج ہم نے کئی دفعہ کیا ہے. باب فعل، باب فعل، یفعلو، سیدھا سیدھا یفعلو پہ جا رہا ہے نا، تو باب فعل ہے. تو ماضی کیا ہوگا ینقذو کا؟ انقذ. انقذا. زبردست. انقذا ینقذ انقاذ. تو انقاذ کا مطلب ہوتا ہے بچانا، نجات دلانا، بچانا. ٹھیک ہے. اسی طرح آمنتو، یہ بھی ہم نے اوپر پڑھ لیا تھا باب فعل. آمنا یؤمنو اور ایمان. پھر وما انزلنا، یہ بھی ہم نے اوپر پڑھ چکے ہیں باب فعل. انزل ینزل انزال. ٹھیک ہے. اہلکنا، اہلکنا یہ بھی باب فعل ہے. اہلکا افعلا، تو مضارع ہوگا یفعلو کے وزن پہ یہلکو، اور مصدر ہوگا افعال کے وزن پہ اہلاک. افعلا یفعلو افعال، اہلک یہلکو اہلاک. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے اخرجنا، یہ بھی افعلا، اخرجا. افعلا یفعلو افعال، اخرجا یخرجو اخراج. تو ماضی اخرجا، مضارع یخرجو، مصدر ہے اخراج. اگلی آیت میں دیکھیں فجرنا، فعلنا، یعنی پہلا صیغہ فعلا، فجرا، تو مضارع ہوگا
فعل یفعل، فجر یفجر، اور مصدر تفعیل کے وزن پہ تفجیر، فجر یفجر تفجیر، اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، لٹرل میننگ ہے پھاڑنا، اور یہاں جیسے چشموں کے لیے آیا ہے کہ زمین کو پھاڑ کے اس میں چشمے جاری کیے، یہاں آپ اس کا معنی جاری کرنا بھی کر سکتے ہیں۔ تم بھی تو آسان ہے، تفعلو یعنی یفعلو کے وزن پہ جا رہا ہے باب فعل، تو افعل یفعلو، انبت ینبت مصدر افعال یعنی انبات، انبت ینبت انبات، اس کا معنی ہوتا ہے اگانا، ٹھیک ہے، تنبت الارض یعنی زمین اگاتی ہے۔ یہ دیکھیے تقدیر، وزن ہے تفعیل، تو یہ ہوا مصدر، اور مادہ کیا ہے؟ قاف دال را، ماضی کیا ہوگا؟ قدرا، اور مضارع یقدر، قدر یقدر تقدیر، اندازہ رکھنا، تو ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو کائنات ہے یہ اندازہ ہے، یہ سب جو نظام ہم نے کائنات کا بنایا یہ اندازہ ہے مقرر کردہ اس ذات کا جو عزیز یعنی غالب اور قوت والی ہے اور بہت علم والی ہے۔ آگے دیکھیں اس آیت میں قدرنا، اسی تقدیر کا ماضی آ گیا، ٹھیک ہے، قدر یقدر تقدیر۔ تدرکا ان کی وجہ سے منصوب آیا ہے، ویسے ہے تدریکو یعنی تفعلو، تو پہلا صیغہ ہوگا یدریکو یفعلو، تو باب فعل، افعل یفعل افعال، ادرک یدرک ادراک، ادراک کا مطلب جاننا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کا شعور حاصل کرنا، کسی چیز کو پکڑ لینا، اسے اپنی گرفت میں لانا، اس کے لیے بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْ، نُغْرِقْ، نفعل، یہ سکون اس لیے قاف پہ آیا ہوا ہے کہ یہ مضارع حالت جزم میں ہے، تو نغرق نفعل، پہلا صیغہ ہوگا یغرق یفعل، باب فعل ہے، تو افعل یفعل افعال، اغرق یغرق اغراق، اس کا مطلب ہے غرق کرنا، ڈبو دینا کسی کو۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب آگے جو باب رہ گئے ہیں وہ ہیں باب افتعال، انفعال اور استفعال، یہ تین ابواب، ان کی بھی جو سلائیڈز ہیں اور جو ویڈیوز ہیں وہ آپ سے میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، میں اگین بھی دوبارہ بھی شیئر کر دیتا ہوں، تو اس کو پلیز پڑھائیے گا، تو انشاءاللہ اس پہ پھر اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی مثالیں ہم قرآن کریم سے تلاش کریں۔ السلام علیکم۔